والی نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. گرامی قدر سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک کائنات کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں امہات المؤمنین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی علیہ السلام کی بیویوں کو، ہماری ماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے چند اخلاقی تعلیمات کی طرف ان کی توجہ دلائی ہے۔ تو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے 7 آیات اکٹھی ایک جگہ پہ ذکر کی ہیں، جن میں چند اخلاقی تعلیمات امہات المؤمنین کو دی جا رہی ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس سے پچھلی آیت میں فرمایا یا ایھا النبی یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی عورتوں یہ بات جان لو کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو تو پھر فلا تخضعن بالقول، مردوں سے نرم لہجے کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر بیماری رہا ہی کرتی، ان کے ساتھ تھوڑے سے نرم لہجے سے گفتگو کرنے تو ان کے دل کی بیماری ان کو برائی کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ لہذا تم لوگوں نے جب بات کرنی ہو ذرا سخت لہجے میں بات کیا۔
ساتھ ہی فرما دیا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب تم بات کرو تو گالی دے کر بات شروع کیا کرو، معروف طریقے سے بات کی جائے، اچھے طریقے سے بات کر دی جائے، لیکن لہجے میں سختی کا پہلو یہ غالب ہونا چاہیے اور بات سیدھی کرنی ہے، سچ بولنا۔ ساتھ میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم لوگوں نے، نبی کی بیویوں نے گھروں کے اندر اپنی راہ پکڑنی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر سمٹ کر رہ جاؤ، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پہلے کسی جاہلیت کی جو زینتیں اختیار کر کے لوگوں کے سامنے اپنے جسموں کی نمائش پیش کرنا، یہ تبرج تمہارے لیے جائز نہیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ تم نے ادا کرنی ہے۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ یہ تمہیں اتنے احکامات دیے جا رہے ہیں نبی کی بیویوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو گناہ وغیرہ کی گندگیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دھو دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اہل البیت، اے اہل بیت، اے گھر والو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخشنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ خوب تمہیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تمہارے گھر کے اندر جو قرآن و حکمت یہ پڑھا جاتا ہے، جو قرآن و حدیث تمہارے گھر کے اندر پڑھا جاتا ہے، اس کا بھی تم نے ذکر کیا کرنا ہے، اس کی بھی تلاوت کیا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی باریک بین ہے اور ہر کام سے خبردار ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کو خطاب کرتے ہوئے چند احکامات ان کے لیے نازل فرمائے۔ آج وقت کی مناسبت اور حالات کی ضرورت کے تحت اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس کی کہ اہل بیت کے حوالے سے لوگوں کے ہاں، ہمارے ہاں اسلامی معاشرے کے اندر جو مسلمانوں کا تعامل ہے اور ان کا عمل ہے افراد اور تفریق کے رویوں پر مبنی ہے، جن کی اصلاح کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ کچھ لوگ تو اہل بیت کا نام لے کر ان سے محبت کے جھوٹے دعوے یہ بلند کر کے ان کے نام کو استعمال کرتے ہوئے ان کی ذاتوں میں غلو کرتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ ضرور ہے، لیکن اس دعوے کے پیچھے، اس کی آڑ میں ہر قسم کا شرک، ہر قسم کی بدعت، ہر قسم کی جو خرافات ہیں ان کو جائز رکھا جاتا ہے۔ رافضہ کا یہ گروپ ہے ہمارے ہاں عام لوگ، اور اسی طرح کچھ نصیب کے مارے ہوئے لوگ ایسے بھی ہیں جو اہل بیت کی اس جھوٹی محبت کی وجہ سے ان لوگوں کے رد عمل میں آ کر اہل بیت کی ذات میں تنقیص کا یہ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا یہ دونوں رویے اہل السنہ والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہیں۔ بنیادی طور پر پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اہل بیت یہ کون لوگ ہیں اور پھر ان کے فضائل کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے
اور پھر ہمارے لیے جو مقام بیان ہوا ہے تو ہماری پھر ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، ان 3 حوالوں سے بات ہوتی ہے۔ اہل بیت میں سے اکثر کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ہے، اور صحابہ کسی کا صحابی ہو جانا ہی اس کے بہت بڑے مرتبے کی دلیل ہوا ہے۔ اب جو لوگ اہل بیت کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، ان کی ذات میں کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے یہ رد عمل میں ہیں، ناسبی ٹھہراتے ہیں اپنے آپ کو، تو یہ جرم بھی بہت بڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح احادیث، مسلمانوں کے اجماع اور قرآن کی واضح نصوص کے خلاف یہ عقیدہ، اور جو ان کی ذات میں غلو کرتے ہوئے ان کو ماننا اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ علی کو اس کی ذات سے بڑھا کر خدا کی ذات تک لے جانا، اور پھر حسن و حسین سے ان کو مدد کے لیے پکارا جانے لگنا، ان کی ذات کے اندر غلو کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ دونوں رویے ہی ہمارے یہاں درست نہیں۔ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ پہلے یہ بات دیکھیں، جب بھی کہا جائے اہل بیت گھر والے، عربی زبان کی یہ ترکیب ہے گھر کے لوگ، اور عام اسلام میں یہ لفظ جب بھی بولا جائے اہل بیت اطہار تو اس سے مراد ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے۔ اب یہ لفظ جو ہے یہ مطلب جب بھی بولا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے لوگ اس سے مراد ہوتے ہیں۔ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ سب سے پہلی بات قرآن مجید کی جو آیات ہم نے پڑھی، میں نے 2 آیتیں پیچھے سے پڑھی اور 1 آیت آگے سے، اور درمیان میں یہ جملہ آیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور ترجمے کے اندر آپ نے ملاحظہ کیا کہ پہلی 2 آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو مخاطب کر رہا ہے، اور اس کے بعد کی آیت میں بھی بیویوں کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے۔ لہذا سارا سیاق، یہ 7 آیات اکٹھی امہات المؤمنین کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور انہی کو کہا جا رہا ہے اہل البیت۔ لہذا قرآن واضح طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو اہل بیت کا قرار دے رہا ہے۔ اسی طرح اہل بیت میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو بنو ہاشم کے مومن لوگ، ہاشمی خاندان کے مومن لوگ جو ایمان لے کر آئے، کیونکہ جو ایمان لے کر نہیں آئے ان کا کوئی ادب اور احترام نہیں۔ اس طرح کہ ابو لہب ہاشمی خاندان سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت قرآن مجید میں نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گیا، اس کے ہاتھ بھی ٹوٹ جائے اور خود بھی یہ ہلاک ہو جائے، ہے ہاشمی خاندان کا۔ اور ہاشمی خاندان کو یاد رکھیے گا، یہ جو فضیلت عطا کی گئی ہے یہ صرف خاندانی نسب کی بنیاد پر نہیں۔ انبیاء نے جب بھی اپنے مشن کی طرف کام کیا ہے تو سب سے پہلے ان کا ساتھ دینے والے ان کے گھرانے کے لوگ ہوا کرتے۔ اسی لیے اسی خدمت کے عوض میں اللہ تعالیٰ انبیاء کے گھر والوں کو ان کی خدمت کا صلہ دیتے ہوئے ان کو یہ مقام عطا کرتا ہے کہ عام دنیا کے لوگوں سے ان کو ممتاز کر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو ہاشم کو اہل بیت میں سے قرار دیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کر رہے ہیں تو خم نامی ایک کنواں آتا ہے، پانی آتا ہے، اس مقام کا نام ہے مقام خم۔ وہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، کھڑے ہو کر وہاں ایک خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد لوگوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں لوگوں تمہارے درمیان میں اپنی 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث، یعنی کہ صحت کے اعلیٰ درجے پر فائز یہ حدیث۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارے درمیان
میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک تو کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور دوسرا فرمایا وَأَهْلَ بَيْتِي، اور ساتھ میں اپنے گھر والے یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب موت کا فرشتہ آئے گا تو میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں گا اور اس کے ساتھ چلا جاؤں گا اور اپنے پیچھے کتاب اللہ چھوڑ کے جاؤں گا. اس کو مضبوطی سے تھامے رکھوں گا. خُذُوهُ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اس کو مضبوطی سے تھام لینا. کتاب اللہ دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لینا. اور فرمایا وَأَهْلَ بَيْتِي، میں اپنے گھر والے بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر 3 دفعہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نصیحت فرمائی. آپ فرماتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں اللہ کا نام لے کر تمہارے سامنے نصیحت کر رہا ہوں، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا. میں اللہ کا نام لے کر تم سے یہ عہد لے رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کا بڑا خیال کرنا، ان کے مقام و مرتبے کا بڑا لحاظ کرنا. آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ کرنا ہے. جو تابعی ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے، وہ صحابی جو روایت کرتے ہیں زید بن ارقم، ان سے پوچھتے ہیں الیس ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اہل بیتہ، کیا نبی علیہ السلام کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ زید بن ارقم فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، بیویاں تو سب سے پہلے اہل بیت میں ہیں. اور ساتھ میں جو اہل بیت میں داخل ہیں فرماتے ہیں وآل علی وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس رضی اللہ تعالی عنہم. علی، عقیل اور جعفر یہ تینوں بھائی ہیں. فرماتے ہیں ان کی آل اولاد بھی آپ علیہ السلام کے اہل بیت میں سے، اور عباس کی آل اولاد بھی، یہ بھی آپ علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہیں. یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بنو ہاشم میں سے یہی لوگ ہیں جو آگے آتے ہیں. کیونکہ آپ علیہ السلام کے چچاؤں میں سے صرف 2 نے اسلام قبول کیا. ایک ہیں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنی جوانی کے اندر شہید ہو گئے، اور دوسرے ہیں جناب عباس رضی اللہ تعالی. یہاں پر ابو طالب کا نام کیوں نہیں لیا؟ ابو طالب اسلام قبول نہیں کیے، لیکن ان کے تینوں بیٹے ان کا نام لیا. تو نبی علیہ السلام کی جو آل آگے بڑھی ہے، جن سے آپ علیہ السلام کی ذریت اور آپ کی نسل آگے بڑھی ہے، وہ یہ 4 لوگ ہیں. آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کے بھائی عقیل اور دوسرے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ لوگ ہیں ان کے گھرانے سے جس کی اپنے نامہ نسب، جس کا نام نسب اس کا ان خاندانوں کے ساتھ مل جائے، وہ بندہ بنو ہاشم کا بندہ ہوگا. اس کا عزت اور احترام کرنا امت کے اوپر واجب قرار دے دیا. آپ نے 3 دفعہ نصیحت کی، جب بھی کوئی ہاشمی ملے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، ایسے شخص کی عزت کی جائے. اب آج یہ لوگ موجود ہیں یا نہیں؟ بہت سے لوگ تو جھوٹے دعووں کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہاشمی ہیں، سید خاندان سے ہیں. بہت سے لوگ دوسرے نسبی قبائل سے ہوتے ہیں. اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کو ملعون قرار دیا ہے جو کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور خاندان کی طرف اپنی نسبت جاتا ہے. ملعون ہے ایسا شخص. تو بہرحال آج بھی ہمیں کوئی دعویٰ کر کے کہے کہ میرے پاس نسب نامہ موجود ہے اور میں ہاشمی خاندان سے ہوں، تو ہمارے لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے اس کا ادب اور احترام کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. لیکن کیا صرف نسب نامہ ہی کافی ہے؟ نہیں. اگر نسب کافی ہوتا تو ابو لہب کی اللہ تعالیٰ کبھی مذمت نازل نہ فرما. لہذا کوئی سید خاندان سے ہونے کے باوجود وہ شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہمیں ملتا ہے تو ایسے شخص کی عزت نہیں کی جائے. نبی علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ معیار نازل فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ خاندانی نسب، یہ خونی رشتے، یہ اس چیز کی بنیاد نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں وہ شخص
بڑا قریبی شخص ہے. اللہ کے یہاں قریبی شخص وہ ہے جو تقویٰ میں سب سے بلند ہے. نبی علیہ السلام نے اسی وجہ سے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے اپنی پھوپھی کو کہا تھا, صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی, آپ ان سے دنیا میں کچھ مانگنا چاہتی ہیں, میرے پاس ہے تو دے دوں گا, مانگ لیجیے, لیکن آخرت میں میں آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا, اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں جاؤ. بیٹی فاطمہ, دنیا میں مجھ سے کچھ مانگنا ہے مانگ لو, میرے مال میں سے کچھ چاہیے مانگ لو, ہوگا تو دے دوں گا. ایک دفعہ غلام مانگا نہیں تھا, خالی ہاتھ بڑھا تھا. فرمایا آخرت کے اندر میں تمہیں کسی قسم کا کوئی نفع خاندانی بنیاد پر نہیں دے سکتا. معلوم ہوا سید ہونے کا کوئی دعویٰ کرے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی دیکھا جائے گا. اس کا عمل اگر یہ متبع سنت انسان ہے, اگر مواحد ہے, مشرک نہیں ہے, کفر نہیں کرتا ہے. آج بہت سے ہاشمی خاندان کے نام سے ہو کر نبی علیہ السلام کے دین اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے لوگ بھی موجود ہیں. آئے روز اخبارات میں سرخیاں لگی ہوتی ہیں, طفیل ہاشمی کا کالم آتا ہے, ہاشمی خاندان سے, اور مزاق اڑایا گیا ہوتا ہے اس کے کاموں میں نبی علیہ السلام کی سنتوں میں. مزاق اڑایا گیا ہوتا ہے داڑھی کا, مزاق اڑایا گیا ہوتا ہے حج کی عبادت کا, مزاق اڑایا گیا ہوتا ہے قربانی کی عبادت کا. ایسے ہاشمی خاندان سے ہونا اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں دے. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. تو اہل بیت میں سے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی ازواج بھی ہیں. جس طرح سے کہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب تابعی نے سوال کیا صحابی سے کیا نبی علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت سے نہیں ہیں, تو انہوں نے جب آل عقیل, آل علی, آل جعفر اور آل عباس کا نام لیا, اس سے پہلے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا. اور اسی طرح قرآن مجید بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے, اس طرح کی آیات آپ نے سنی, اور اس پر اہل السنہ والجماعت مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے. جو لوگ بدعت مکفرہ کے مرتکب ہوتے ہیں, ایسی بدعت جو انسان کو اسلام سے نکال دے, ایسے بدعتی گروہ رافضہ شیعہ کے گروہ, ان لوگوں کو نکال کر مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے جن کو مسلمان کہا جائے. نبی علیہ السلام کی بیویاں سب سے پہلے اہل بیت کے اندر آتی ہیں, جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے امت کو کہا ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کا بڑا خیال کیا جائے. اور اسی طرح ہاشمی خاندان کے جو غلام ہوں گے ان کا بھی وہی حکم ہے جو ہاشمیوں کا. نبی علیہ السلام نے یہ حکم قرار دے دیا کہ جو غلام ہوتے ہیں وہ اپنے آقاؤں کا نسب لیتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کے غلام جس طرح کہ ابو رافع اور ثوبان بن جندب رضی اللہ تعالی عنہما, اس طرح آپ سے جتنے بھی غلام ہیں یہ بھی قریشی کہلائیں گے اور بنو ہاشم کے کہلائیں گے, تو ان کا بھی یہی حکم ہے. یہاں پر بڑی ایک کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے کہ اہل بیت سے مراد گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے, گھروں پر لکھ رکھا ہوتا ہے پنج تن پاک, یہ کلمہ ہمارے یہاں بار بار پکارا جاتا ہے اور پروپیگنڈے کا یہ حصہ ہوتا ہے. جو کلمات, جو الفاظ بار بار پکارے جائیں بس وہی اثر رہ جاتے ہیں, جبکہ قرآن و سنت جو ہے وہ سب سے بڑی اثر ہے. پنج تن پاک کا نعرہ لگایا جاتا ہے, 5 ہی لوگ ہیں جو پاک ہیں, باقی تو سارے کافر ہو گئے. یہ نعرہ لگایا جاتا ہے لوگوں سے, بھائی ہمارے اس سے واقف بھی نہیں. اس میں ایک نبی علیہ السلام ہیں, دوسرے علی ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں اور فاطمہ. یہ اہل بیت ان کو قرار دیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ باقی سب کی نفی کر دی جاتی ہے جو کہ اجماع امت کے ہمارے ایمان کے خلاف. یہ بات یاد رکھیے, ان لوگوں کو اہل بیت سے نکال دینا یہ ایمان کا مسئلہ ہے. جو شخص ان کو اہل بیت شمار نہیں کرتا ازواج مطہرات کو, وہ قرآن مجید کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا, وہ اجماع امت کی مخالفت کر رہا, جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من شذ فی النار, جو امت سے الگ ہوگا اپنی بدعت ایجاد کر کے, شذ فی النار, وہ آگ میں بھی اکیلا ہی ڈالا جائے. اس اجماع کی مخالفت نہیں کی جا سکتی.
اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کیسے چلی، عام طور پر معروف یہ ہے کہ انسان کی اولاد اور اس کا نسب مذکر اولاد سے چلتا۔ ایک بہت بڑا اشکال یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مذکر نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بیٹا اپنی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا کہ اس کی اولاد آگے بڑھی، سب بچپن کے اندر فوت ہو گئے۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی اولاد چلی ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بطن سے چلی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے ایک دفعہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، دیکھیے ایک کیچڑ اچھالا جاتا ہے سیدہ خدیجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، اور کہا جاتا ہے کہ جب ہمارے امام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے جن کا یہ انتظار کر رہے ہیں، یہ سیدہ کو ان کی قبر سے نکال کر کوڑے لگائیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور اتنی عجیب عجیب باتیں، سیدہ عائشہ یہ حدیث کی راویہ ہیں اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، صحت کے اعلیٰ درجے پر فائز یہ حدیث۔ سیدہ عائشہ کیا فرما رہی ہیں، اگر ان کے دل میں کوئی دجل ہوتا، کوئی فریب دینا، کوئی دھوکہ دینا ہوتا تو یہ حدیث کو بیان کر سکتی تھی۔ دیکھیے کہ حدیث کیا بیان کر رہی ہے، وہ بیان کرتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، صبح کا وقت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حسن آتے ہیں اور آپ کے اوپر ایک چادر ہے، اور چادر بالوں کی بنی ہوئی ایک چادر، ایک کھیس آپ نے اپنے اوپر اوڑھ رکھا۔ حسن آتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حسن کو بھی اپنی چادر کے اندر داخل کر لیتے ہیں، حسین آتے ہیں ان کو بھی اپنی چادر کے اندر داخل کر لیتے ہیں، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں ان کو بھی چادر کے اندر سمیٹ دیتے ہیں، فاطمہ الزہرا آتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی اپنی چادر کے اندر سمیٹ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار کہا اے اللہ میرے اہل بیت ہیں، اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ ان سے گندگی کو دور کر دے اور ان کو پاکیزہ بنا دے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قریب بیٹھی تھی، وہ فرماتی یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی ہوں، میں اہل بیت میں سے نہیں، آپ فرماتے ادخلی، تو بھی داخل ہو جا، تو بھی اہل بیت میں سے۔ ازواج کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح فرما دیا کہ ازواج اہل بیت سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین کو، حسن کو، ان سب کو چادر کے اندر سمیٹا اور کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، علی تیرے ساتھ محبت صرف مومن کرے گا اور تیرے سے بغض رکھنا یہ منافقوں کا کام ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کل خیبر کا موقع ہے، خیبر کے قلعے کو فتح کرنا ہے، بڑا مشکل مقام آ گیا ہوا ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، 8 دن گزر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل میں یہ جھنڈا جو ہے لأعطین الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ، کل یہ جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر ہمیں فتح نصیب فرما دے۔ اور اس کی صفت کیا بیان کی، یحب اللہ ورسولہ، وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے کا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، خلیفہ المسلمین ہے، اس بات پر بھی امت کا اتفاق ہے۔ جناب حسن ان کا مقام کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
آپ دیکھیے گا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بخاری کے اندر فرماتے ہیں ایک دفعہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا خطبہ بند کرتے نیچے اترتے ہیں، حسن کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اٹھا رہے ہیں اور آ کر اپنے ساتھ خطبہ دیتے ہوئے منبر کے اوپر بٹھا رہے ہیں۔ ایک دفعہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، ایک دفعہ حسن کی طرف دیکھتے ہیں، ایک دفعہ ایک ڈزن اٹھاتے ہیں، لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، پھر حسن کی طرف دیکھتے ہیں، لوگوں کو فرماتے ہیں لوگوں تعجب نہ کرو، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ سردار ہے، سردار۔ حسن سے محبت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے صحن میں داخل ہوتے ہیں، حسن آگے سے سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے ہیں، عمر چھوٹی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اپنی باہیں پھیلا کر ان کو پکڑ لیا اور اپنے سینے کے ساتھ لگا کر ان کو زور سے کھینچا اور فرماتے ہیں اللہم احبہ واحبہ واحب من یحبہ۔ صحیح بخاری کی ہے، یا اللہ یہ میرا حسن ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنے لگا، اور جو شخص حسن سے محبت کرتا ہے یا اللہ تو اس سے محبت کرنے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ کے بعد مجھے حسن ہو گیا، اس سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ اور ابھی حدیث میں فرماتے ہیں ایک دفعہ راہ چلتے ہوئے حسن کا سامنا ہو گیا، حسن آگے، میں نے کہا حسن اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے، میں اس جگہ پر بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں پر میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پیٹ کو بوسہ دے رہے ہیں۔ یہ حسن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنی خلافت کے دور میں لکھتے ہیں حضرت حسن کا سامنا ہو جاتا ہے، ان کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر ان سے محبت کرتے، اور اس وقت ان کی عمر کافی بڑی تھی، 10-11 سال کا بچہ عام طور پر اٹھایا نہیں جاتا، ایسے بچوں کو سر پر پیار دیا جاتا ہے، لیکن حسن کے ساتھ صحابہ کرام کا تعامل یہ تھا کہ ان کو بڑی عمر میں بھی اٹھا لیا جاتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت زیادہ محبت کرتے، کہتے تھے یہ میرا بیٹا سید ہے۔ اور حضرت علی کو فرماتے ہیں اے علی یہ تیری ساتھ اس کی شکل نہیں ملتی، اس کی شکل اپنے نانا کے ساتھ ملتی، اور حضرت علی ہنس رہے ہیں۔ آج حضرت علی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان دشمنیاں بدلائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے ہی محبت کرنے والے لوگ تھے، صحابہ کی یہ صفات۔ اور آج جھوٹے لوگوں کی روایات، تاریخی جھوٹی روایات، ابو محنف جیسے کذاب، دجال، بزار، رافضی، شیعہ لوگوں کی روایات کے موافق ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام بھی سنتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا علی سے خلافت ان کی ضبط کر دی، قبضہ کر دیا تھا، قابض ہو گئے۔ یہ خلافت کی ہی بات ہے، جھوٹی روایت نہیں، صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھی۔ تعجب اس وقت ہوتا ہے جب جھوٹے راویوں کی تاریخی روایات کو سامنے رکھ کر سوالات کا انبار لگا دیا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی آیت رحماء بینہم یہ ہمارے سامنے نہیں آتی کہ آپس میں یہ بڑے ہی شیر و شکر تھے، آپس میں بڑی محبت کرنے والے۔ اور حدیث کہہ رہی ہے ابو بکر صدیق نے حسن کو اٹھایا ہوا ہے، ان کے ساتھ اکیلیاں کر رہے ہیں، علی ہنس رہے ہیں، دشمن کے ساتھ ایسے ہنسا نہیں جاتا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث، اس کو روایت کرنے والے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دیکھیں عمر کے بیٹے جو ان کا دوسرا بڑا دشمن کہلاتا ہے، شیطان کا پہلا بڑا دشمن اور ان کا دوسرا بڑا دشمن، ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر فرماتے ہیں ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بڑا ہی خیال کیا کرو۔ یہ ابو بکر صدیق تھے، ان کا تعلق تھا اہل بیت کے ساتھ۔ آج جھوٹی روایات کے مطابق کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو ان سے بڑی بغض تھا، انہوں نے قبضہ کر دیا تھا، انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ قرآن ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا، اگر سنت ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی تو یہ جھوٹی تاریخ ہمارے لیے کس طرح دلیل بن؟ ہمارا منہج سمجھیے،
اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے؟ قرآن ہوگا یا صحیح حدیث ہوگی، یہ ہمارے دلائل تو بن سکتے ہیں، دوسری جھوٹی روایات ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو خدا را اس منہج سے نکلیے، بڑے پیار و محبت کے ساتھ دعوت ہے۔ قرآن اور حدیث آج واضح موجود ہے، چیخ چیخ کر قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ صحابہ کے درمیان مخالفتیں نہیں تھی، ان کے اندر دشمنیاں نہیں تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی معاویہ کو گالی نہیں دی، کبھی معاویہ نے علی کو گالی نہیں دی، ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 8ویں پارے کی آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں داخل کرے گا اس حالت میں کہ ان کے دلوں سے تھوڑا بہت جو میل کچیل آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، تھوڑا سا حق بغض، تھوڑا سا چھوٹی سی میل کچیل جو ہے وہ نکال کر ہم ان کو جنت میں داخل کرواتے ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں لوگوں یہ آیت ہمارے درمیان، میں سمجھتا ہوں میرے بارے میں نازل ہوئی، یہ علی کے بارے میں، یہ عمر بن العاص، ابو موسیٰ اشعری اور معاویہ کے بارے میں فرماتے ہیں نازل ہوئی۔ ہمارے درمیان چھوٹے موٹے کی جو اختلافات ہو گئے اس وجہ سے نازل ہو گئی ہے، ہم لوگ سارے ہی انشاءاللہ جنت میں جائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو کافر نہیں کہا، گالیاں نہیں دی کسی کو۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کرام آج اچھی طبیعت کے لوگوں سے، جن کی تربیت اچھی ہوئی ہوگی، نیک تربیت جن کی کسی نے کی ہو، ان سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے گی۔ اور یارو کہ نبی علیہ السلام کی تربیت اتنی ناقص تھی کہ ان کے تربیت یافتہ آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح سے دشمن بن گئے ہوں؟ نہیں، یہ ساری تاریخی جھوٹی کہانی۔ ایک ساتھی نے پچھلے جمعے یہ گزارش کی تھی واقعہ کربلا بیان کیجیے گا، واقعہ کربلا ساری جھوٹی داستان، صرف اتنا ثابت ہے کہ یہ واقعہ ضرور پیش آیا، لیکن یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، اس کی جتنی تفصیلات آئی، اس کے 3 راوی، تینوں کے تینوں جھوٹے شیعہ رافضی کذاب راوی، یہ واقعہ ہم تک صحیح سند کے ساتھ پہنچا ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک اصول بتانا چاہتا ہوں، میرے پاس ایک شخص آتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جناب اس کمرے کے اندر ایک پنکھا لگا ہے، اس پنکھے کے 4 پر ہیں، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں پنکھوں کے 3 پر ہوتے ہیں، لیکن مجھے خبر ملی ہے کہ پنکھے کے 4 پر ہیں۔ اس بات پر میں یقین کیسے کروں؟ کس طرح سے یقین کیا جا سکتا ہے اس بات پر؟ 2 طریقے۔ اگر یہ ممکن ہو میرے لیے، میں جاؤں کمرے کا دروازہ کھولوں، اندر جاؤں، اگر پنکھا چل رہا ہے سوئچ کو آف کروں، تھوڑی دیر انتظار کروں پنکھا اپنی جگہ پہ رکے، میں اس کے پروں کو خود اس کا یقین کر لوں، دیکھ کر یقین کروں، اس سے بصر کو استعمال کروں، خود مشاہدہ کر کے یقین تک پہنچ سکتا۔ اگر میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کربلا کے میدان میں اس وقت کے اندر پہنچ جاؤں، جا کے دیکھوں کیا واقعہ اس طرح کی شاید ہے، مجھے صرف خبر ملی ہے، تو خبر کے اوپر یقین کس طرح کیا جاتا ہے؟ کس طرح خبر کے اوپر یقین کیا جاتا ہے؟ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں جا سکوں، دروازہ بند ہے، لاک ہے، اندر نہیں جا سکتا، پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میرا سارا اعتماد اس شخص کے اوپر ہوگا جو مجھے خبر دے، میں اس کے ماضی کی ہسٹری دیکھوں گا کہ اس شخص نے آج سے پہلے مجھے کبھی دھوکہ تو نہیں دیا، یہ اپنے معاملات کے اندر سچا ہے، نیک ہے، متقی ہے۔ اگر پہلے اس نے کبھی دھوکہ نہیں دیا تو آج بھی سچی بات کر رہا ہوں۔ اگر پہلے ہی یہ رافضی کذاب ہے اور اس طرح کی باتیں مجھے کر رہا ہے تو میں اعتماد نہیں کروں گا۔ یہ عام خبر میں ہم یہی اصول اپناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میڈیا کی یہ خبر کے یہی اصول بیان کیے ہیں سورہ حجرات کے اندر، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب فاسق آدمی، گنہگار آدمی، بدنام زمانہ بندہ تمہیں خبر دے رہا ہو کسی کام کی تو لڑائی بڑائی کرنے سے پہلے فتبینوا، اس کی تفتیش کر دیا کرو۔ یہ نہ ہو تم آپس میں لڑ پڑو، امت 2 گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائے، ایک جھوٹ کی بنیاد،
انتہائی سخت رویہ، انتہائی المناک رویہ. اور اس سے الٹ وہ لوگ جب ان اہل بیت کی جن کا یہ مقام بیان ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت جابر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى حسین. جس کو یہ خوشی ہو کہ وہ جنتی آدمی دیکھنا چاہتا ہے، اس کے دل میں یہ تمنا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میرے حسین کو دیکھ لے جنتی آدمی. ترمذی کی روایت میں فرماتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار یہ میرے دو پھول. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. ایک بندہ کوفہ سے آنے والا کوفی شیعہ حج کے اوپر آیا ہوا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہاں پر بھی میں نے آپ کو ایک اصول سمجھانا ہے. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، کوئی تاریخی روایت نہیں، صحیح راویوں سے ہم تک یہ حدیثیں پہنچی. اور صحابہ کا عقیدہ دیکھیے گا کیا تھا. کوفی ایک حج کے اوپر آیا ہوا، حج کے اوپر آیا ہوا ہے، اور یہاں پر صحابہ بھی حج میں موجود ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنا ہوتا ہے، کہتا ہے صحابی ملے ہیں کوئی مسئلہ ہی پوچھنے، مسئلہ پوچھنے لگا ہے. کہتا ہے ابن عمر کیا خیال ہے حاجی اگر حج کے دوران احرام کی حالت میں مکھی مار لے تو کیا کفارہ پڑے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اٹھا کر دیکھا، وضاحت سے ہی پتہ چل جاتا ہے کس علاقے کا آدمی. کہتے ہیں انظروا الی ھذا الخبیث، لوگوں اس خبیث کو دیکھو، یہ عراق کی شیعہ ہے، آج مسئلہ یہ پوچھ رہا ہے کہ مکھی مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے. ان ظالموں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو کوفہ کے میدان کے اندر ذبح کرتے ہوئے شہید کر دیا. اس وقت ان کے دلوں کے اندر کوئی خوف پیدا نہیں. آج مکھی مار کر پوچھ رہے ہیں، آج مکھی مار کر مسئلہ پوچھ رہے ہیں. اور انہوں نے کوفہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کا قتل کیا. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کوفی شیعہ، یہی رافضی ان کے قاتلین ہیں. آپ تاریخی روایات بنا بنا کر اپنے آپ سے یہ الزام دور کرنے کی کوشش کریں جھوٹی روایات کے ذریعے. ہمارے پاس صحیح ترین بخاری کی حدیثیں موجود ہیں. صحابہ کا عقیدہ ہے کہ ان کے قاتلین شیعہ، اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. پہلے پارے کا آخری صفحہ ہے، یہ آیت جا کے چیک کر لیجیے گا. اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوگا پھر ہدایت یافتہ ہوگے، وگرنہ تم فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، لڑائی بڑائی کے اندر بدقسمتی کے اندر پڑ جاؤ اگر ان جیسا ایمان نہ ہوگا. ان کا ایمان تھا. شیعہ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے نواسے کو قتل کیا. اور یہ تو علی زین العابدین، جب واقعہ کربلا سے بچنے والے جو لوگوں میں سے یہ ایک اکیلے ہی بندوں میں سے، اکیلے ہی مردوں میں سے، جب ان کو کوفہ کی طرف لے جایا گیا، وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو کوفی رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں حسین کے نام. جا کر کہتے ہیں میں بیٹا ہوں حسین کا، تم یہاں پر تبکون، یہاں پر رو رہے ہو. اگر تم نے ہمیں قتل نہیں کیا فمن قاتلنا، پھر ہمیں قتل کس نے کیا؟ وہاں پر بھی تم ہی تھے قتل کرنے آئے، اور یہاں پر رونے والے بھی تم تھے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ علی زین العابدین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا عقیدہ. یہ صحیح ترین روایات. اس کے بعد تاریخ کا چہرہ مسخ کرتے ہیں، جھوٹی روایات ہمیں سنا سنا کر اہل بیت کی محبت، جھوٹی محبت، اس کا ڈھونگ رچا کر ہمیں اپنی تاریخ سے دور کیا جا رہا ہے. صحابہ کرام کے درمیان دشمنیوں کو یہ ہوا دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت بھی وہ ہو جس کے اندر غلوف نہ ہو. ہم ان سے محبت اس وجہ سے نہ کریں کہ علی الہ ہے، علی مشکل کشا ہے. نہیں، علی اللہ کا بندہ ہے. علی امت کا چوتھے نمبر کا افضل ترین آدمی، سب سے افضل ترین آدمی ابوبکر ہے، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد ابوبکر کے بعد عمر اور عثمان اور علی. علی کا چوتھا نمبر. یہاں پر رکھتے ہوئے ہم علی سے محبت کریں.
حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، جناب حسن سے محبت کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وقولوا قولا سديدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات کرو تسلیم کرو، سچی بات کرنی چاہیے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کے اندر اس کی جو حرمت ہے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس مہینے میں کرنی اور جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ روزے اس مہینے کے اندر رکھیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم۔ اب سارا سال بھی روزے رکھتے جائیں تو اتنے افضل روزے نہیں ہو سکتے جتنے ان ایام کے اندر روزے۔ آج 13 تاریخ ہو چکی ہے، باقی 17 کی صرف باقی، زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان ایام کے اندر جھوٹی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کا سوشل میڈیا دیکھ لیجیے، تبصرے چل رہے ہیں، صحابہ کرام پر تبصرے کیے جا رہے ہیں، بڑے لوگوں پر تبصرے کیے جا رہے ہیں، یزید پر تبصرے کیے جا رہے ہیں، اور ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ باتیں اکثر جھوٹی باتیں، واقعہ کربلا کو نہیں بیان کیا، اس میں سے اکثر باتیں ہی جھوٹی، ہم تک یہ واقعہ صحیح سند سے پہنچائی نہیں۔ اس میں جتنے راوی ہیں یہ واقعہ صرف 3 راویوں سے ہوتا ہوا ساری امت تک پہنچا، اور تینوں کے تینوں راوی کذاب جھوٹے لوگ۔ اس پر اعتماد کا واقعہ پیش آیا ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خوشخبری تو نبی علیہ السلام نے بھی آپ علیہ السلام پر اس کی وحی نازل ہو گئی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نیکی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا اور ان کو شہادت کا مرتبہ ملا۔ بس یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ باقی اس واقعے کی تفصیلات اس طرح بیان کی ہیں، پانی ختم ہوا تھا یا نہیں، کس نے قتل کیا، کس نے چھری اٹھائی، کس نے مارا، یہ سب ہی جھوٹ ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی گئی بات ہے۔ ان کے بارے میں ہم نے غور و خوض نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بات سیدھی جو ہو وہ کرو جس کی دلیل موجود ہے، باقی اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جو آخرت پر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ سیدھی بات کرے گا دلیل کے ساتھ، یا پھر اپنی زبان کو کم از کم خاموش تو کروا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔